آج انشاءاللہ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. میری کوشش تھی کیونکہ ہم نے سورہ رحمان جو ہے یہ 27 پارے کے اندر موجود ہے اور سورہ قمر بھی اسی پارے میں ہے اور یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یوم آزادی زیادہ اہم ہے یا آزادی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یوم آزادی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آزادی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آزادی کی سیلیبریشن یوم آزادی ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر بڑی اہم ہے، لیکن لیلۃ القدر کے اہم ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا. تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات خاص ہو گئی. جو فرشتہ قرآن لے کر نیچے آیا وہ فرشتہ خاص ہو گیا، جبریل امین. جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ اللہ کا محبوب ترین ہو گیا. جس قوم پر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہو گئی. جن لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے جو ہے نا قوموں کو عروج ملتا ہے اور اسی کو چھوڑ دینے سے زوال ملتا ہے. تو اسی لیے جتنا زیادہ ہمارا تعلق اس کتاب سے ہوگا اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے. سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، کوئی ہے اس کو سیکھنے والا. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کوئی ہے اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا. ہم نے آسان بنا دیا، ہم نے آسان بنا دیا. اب کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، غور و فکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو قرآن پر غور کرنا بھی اس قرآن کے حقوق میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر، سورہ رحمان جو ہے، اب اس کی شروع کی 1-2 آیات پہ غور کرتے ہیں آج. قرآن مجید کی ہر آیت غور طلب ہے، ہر آیت غور طلب ہے. اور جب بھی ایک آیت آتی ہے تو ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ استعمال کیوں ہوا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فل سٹاپ. بھئی الرحمن کیوں کہا؟ الرحیم کیوں نہیں کہہ دیا؟ الجبار کیوں نہیں کہہ دیا؟ القہار کیوں نہیں کہہ دیا؟ الحی کیوں نہیں کہہ دیا؟ القیوم کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعنی کیوں الرحمن کیوں کہا؟ وائی الرحمن، وائی ناٹ سم تھنگ ایلس؟ تو رحمان یعنی وہ جس کی رحمت جو ہے نا سب پہ بکھری ہوئی ہے. آپ اس کی فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب دیکھیں کوئی بھی انسان نے اگر ایک لسٹ بنانی ہے نا، لسٹ آف تھنگس، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے نا اپنے پسندیدہ کھانے لسٹ بنا کے دے دیں، تو آپ لسٹ بنائیں گے کہ نمبر 1 آپ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی مجھے بریانی بڑی پسند ہے، نمبر 2 پہ مجھے مٹن پلاؤ پسند ہے، نمبر 3 پہ مجھے جو نا چائنیز کھانا پسند ہے، نمبر 4 پہ مجھے فلاں پسند ہے. تو آپ ایک پرائرٹی وائز لسٹ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ میری چوائس پوچھ رہے ہیں تو نمبر 1 پہ یہ، نمبر 2 پہ یہ، نمبر 3. ایک ہوتی ہے یہ لسٹ. ایک لسٹ ہوتی ہے رینڈم. میں کہتا ہوں آپ جنرلی کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی میں آلو گوشت بھی کھاتا ہوں، میں پیزا بھی کھاتا ہوں، برگر بھی کھا لیتا ہوں، چپس بھی کھاتا ہوں، فلاں کھاتا ہوں. تو ایک ہوتی ہے رینڈم لسٹ، ایک ہوتی ہے سیکوینشل. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سیکوینشل لسٹ دے رہے ہیں کہ الرحمن جو ہے، جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، برکتیں اور رحمتیں نازل کرنے والا، اس نے آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. سب سے بڑا جو اللہ کا ہمارے اوپر نعمت آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھا دے، قرآن سکھا دے. علم القرآن. اچھا علم القرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ قرآن سیکھ کون رہا ہے اور قرآن سکھا کون رہا ہے. پوری دنیا میں نا جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ کیوں ہیں؟ یعنی آئی وی لیگ یونیورسٹیز کی اگر آپ مثال لیں، ہارورڈ ہے، ییل ہے، انگلینڈ میں چلے جائیں کیمبرج، آکسفورڈ وغیرہ، یہ جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں یہ ٹاپ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی بلڈنگز بہت خوبصورت ہیں، ماڈرن آرکیٹیکچر پہ بنی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی یہاں بجلی بہت اچھی آتی ہے، بجلی کا کنیکشن اچھا ہے، وائی فائی کی سپیڈ اچھی ہے. اس لیے کیا یہ یونیورسٹیز اچھی ہیں؟ جواب ہے نہیں. یہ یونیورسٹیاں اس لیے اچھی ہیں کیونکہ ان کی فیکلٹی سب سے اچھی ہوتی ہے. ان کے جو ٹیچرز اور پروفیسرز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. ان جن کو یہ لے کے آتے ہیں، ہیوی پیسے دیتے ہیں ان کو کہ جی آپ ہمارے یہاں آ کے پڑھائیں. تو یہ اپنی فیکلٹی کی وجہ سے، یہ جتنی بھی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں دے آر نون فار دیئر فیکلٹی. اور لوگ جو ہے بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں ڈالنے کے لیے کہ جی ان لوگوں سے سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن. اگر قرآن آپ نے سیکھا ہے تو وہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. آپ کے نہیں مجھے تو قاری صاحب نے سکھایا ہے.
قاری صاحب جو ایک ذریعہ بنے، اصل میں دل میں کس نے اتارا آپ کے، اس کا فہم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ یعنی ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر فیور کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو دین کا فہم دے دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے ساتھ فیور کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ ہی ہے جو قرآن کا فہم آپ کے دل میں اتار دیتا ہے. جو چاہتا ہے اس کو اللہ گائیڈ کر دیتا ہے. جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو پہلا قدم ہم اٹھاتے ہیں، پہلی چاہت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم القرآن کہ میں نے قرآن سکھایا ہے. تو سوچیں وہ یونیورسٹی جس میں اللہ آپ کو پڑھا رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا. تو جسٹ بائی اٹیچنگ یور سیلف ود دا قرآن یو آر انرولڈ ان دیٹ پرٹیکولر یونیورسٹی. صرف اگر آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ کہیں نہ کہیں جوڑ لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا داخلہ اس یونیورسٹی میں ہو رہا ہے جہاں پہ ٹیچر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر وہ میسج جو ہے نا اس کو آپ کو ایبزارب کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان کا پیدا ہونا یہ سیکنڈری ہے، پرائمری چیز یہ ہے کہ قرآن، کیونکہ انسان تو بہت سارے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے، انسان ہونے کے باوجود جہنم میں چلا جائے. لیکن وہ انسان جو قرآن کے ساتھ جو قرآن سیکھ گیا، الحمدللہ یہی تو سب سے بڑا اجر تھا کہ جس کو قرآن سکھا دیا گیا، جس کو ہدایت مل گئی، اس کو سمجھے ٹریلینز آف ڈالرز مل گئے. جس کو ہدایت مل گئی وہ تو ملٹی ٹریلینئر ہے. یہ دنیا میں بے شک بڑی ایوریج لائف گزاری ہو، جنت الفردوس میں ہوگا یہ انشاءاللہ. تو یہ زیادہ بڑا انعام ہے اللہ کا، زیادہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا فہم عطا فرما دیا بجائے اس کے کہ انسان پیدا کیا. ہم تو اس بات پہ شکر کرتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں شکر ہے انسان بنا دیا، ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں مٹی نہیں بنا دیا، ہمیں پہاڑ نہیں بنا دیا، ہمیں پتا اور پھول نہیں بنا دیا. اللہ کا شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے چونٹی بناتا تو میں کیا کر لیتا، اللہ تعالیٰ مجھے کاکروچ بنا دیتا میں کیا کر لیتا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی کیڑا مکوڑا بناتا میں کیا کر لیتا. کیا میرا اختیار تھا؟ کوئی اختیار نہیں تھا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کا بہت کرم ہے. لیکن اس سے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ نے قرآن سکھا دیا. کیونکہ اگر انسان بن کے بھی بندہ قرآن نہیں سیکھا اور دین کی سمجھ نہیں آئی تو پھر کیا فائدہ ہے زندگی کا. یہی کفار ہوں گے قیامت کے دن کہیں گے کہ یقول یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. وہ کہیں گے یا اللہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم انسان پیدا نہ ہوتے، آج ہم جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں. کاش ہم دنیا میں جب آتے تو انسان نہ ہوتے، مٹی ہوتے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے. کیونکہ آج ہمارے پاس جب اختیار تھا ہم تیری طرف نہیں آئے، جب ہمارے پاس چوائس تھی ہم تیری طرف نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر کرم کیا ہے وہ آپ کو قرآن سکھا دیا ہے. اگر آپ قرآن سیکھیں تو کہیں نہ کہیں قرآن کے ساتھ منسلک رہیں آپ. دوسری بات یہ خلق الانسان نمبر 2 پہ ہے علمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان سکھایا. جانوروں کے پاس بیان ہے، جانور بیان کر لیتے ہیں. کبھی دیکھیں کوئی بلی آ کے اسٹیج پہ بیٹھی ہو کہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. کبھی دیکھا ایسے بلی آ جائے، کوئی کوا آ کے بیٹھ جائے، وہ بیان شروع کر دے. جانور جو ہے نا، یعنی آواز نکالنے میں اور بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جانور آوازیں نکالتے ہیں، آواز نکال دی، آواز نکال، لیکن یہ جو بیان ہے نا، اب سوچیں کوا درخت پہ بیٹھا بیان کر رہا ہے، یعنی وہ کوئی پوئٹری سنا رہا ہے آپ کو، نہیں ہو سکتا. جانوروں کی کمیونیکیشن بھی ڈفرینٹ ہے. اشرف المخلوقات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپریس کرنا سکھایا ہے. ہم اپنی فیلنگس کو اور تھاٹس کو، انٹریکیٹ ترین ایموشنز کو نا ایکسپریس کر لیتے ہیں ورڈز میں، اسپیچ میں، لکھائی میں، کتابوں میں، پوئٹری میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان سکھایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے بیان سکھایا. ایک صاحب تھے، وہ میرے کچھ قرآن کلاسز انگلش میں بھی ہوتی ہیں، تو ایک جگہ پہ میں قرآن کلاس لے رہا تھا انگلش میں. تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہتے ہیں بھائی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کافروں کی زبان میں کیوں قرآن پڑھا رہے ہیں، اور یہ کیا جائز ہے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی. میں نے کہا علمہ البیان، یہ بیان سارا اللہ نے سکھایا ہے. میں انگلش میں بولوں یا اردو میں بولوں یا جاپنیز میں یا چائنیز میں بولوں، بیان سارا اللہ کی طرف سے. تو بات یہ کہ میں کیا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اردو میں گالیاں بکنا شروع کر دوں، تو کیا یہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ بات ہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ خالص اردو میں گالیاں نکالی ہیں، کچھ تو اچھا ہو، یا عربی زبان میں گالیاں نکالی جائیں کسی کو، تو کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ عربی زبان میں کیا فصحیٰ عربی میں گالیاں دی ہیں مجھے.
تو اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق یہ ہے کہ آپ کیا رہے ہیں, آپ کے منہ سے کیا بات نکلی, اچھی بات کر رہے ہو یا بری بات کر رہے ہو. تو سارا بیان اللہ کی طرف سے, سارا بیان اللہ کی طرف سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کرتے ہیں ہمارے لیے. اور اس کتاب کے 5 حقوق بس سمجھ لیں انشاءاللہ. وہ یہ کہ اس قرآن کا حق ہے, جہاں پہ ہم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں جی ہیومن رائٹس, یقیناً ہیومن رائٹس ہیں, ویمنز رائٹس, یس ویمنز رائٹس ویری امپورٹنٹ, بٹ واٹ اباؤٹ دا رائٹس آف دا قرآن. قرآن کے یہ 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر. قرآن کا یہ حق ہے, قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے, اور ان چینجڈ ہے, ان آلٹرڈ ہے, ورڈ فار ورڈ اسی حالت میں پریزروڈ ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, اللہ ہم سے بات کر رہا ہے, اس پر ایمان لاؤ. یہ قرآن کا حق ہے. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, اور تلاوت کے ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کی تلاوت کی جائے. ایون الف لام میم ہمیں مطلب نہیں پتہ, لیکن تلاوت پھر بھی کرتے ہیں. ہم اس کو اسکپ نہیں کر دیتے کہ جی مطلب نہیں پتہ تو آگے چلیں, اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر غور کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو؟ قرآن پہ غور کرنا, قرآن پر فکر کرنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن کا ترجمہ پڑھنا, قرآن کی تفسیر پڑھنا, تفسیر کلاسز اٹینڈ کرنا, یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ یہ کیا جائے. اس سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے آپ. تیسری چیز قرآن پر عمل کرنا, یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. سیدہ عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا, آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن, آپ کا کردار پورا قرآن ہے. اگر آپ نے ایک چلتا پھرتا ایک امبوڈیمنٹ دیکھنی ہے قرآن کی تو نبی کے ایکشنز کو دیکھ لیں آپ. تو قرآن پر عمل کرنا, یہ جتنے بھی احکامات, کل ہم لوگوں نے بات کی تھی, سورہ حجرات پڑھ رہے تھے ہم, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو غیبت نہیں کرو, اے ایمان والو جب کوئی خبر آتی ہے فاسق لے کے آتا ہے فتبینوا, اس کو ویریفائی کرو, اے ایمان والو آپس میں جو ہے وہ حسن ظن رکھو, بد ظنی مت کرو, آپس میں بھائی بن کے رہو. یہ کس کے لیے احکامات ہیں؟ جانوروں کے لیے, چرند پرند کو یعنی حکم دیا, یہ ہمارے لیے, میرے آپ کے لیے کہ عمل کرو اس کے اوپر. اے ایمان والو, جہاں پہ ذکر ہوتا ہے یا ایھا الناس ذکر ہوتا ہے, کان کھول کے سنو. ہمیں کہا جا رہا ہے وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہ کسی اور, یہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے. تو قرآن پہ عمل کرنا. اور 5ویں اور آخری چیز کہ قرآن کو سکھانا, قرآن کو آگے تک پہنچانا. ضروری نہیں ہے ہر بندہ اسٹیج پہ آ کے لیکچر دے گا, ضروری نہیں ہے, لیکن جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ لوگ ماشاءاللہ, خاص طور پہ وہ لوگ جو لوگ باقاعدگی سے آ رہے ہیں, آپ لوگ قرآن کلاس ڈیلی اٹینڈ کر رہے ہیں, تو جو کچھ بھی آپ ایبزارب کرتے ہیں نہ کہیں ضرور اس کو شیئر کیا کریں. چاہے کسی بہن بھائی سے شیئر کرتے ہیں کہ بھائی آج میں نے ایک بات سیکھی ہے, یہ چلو سناتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا پورا لیکچر سنائیں ان کو, آپ کو بھائی آج میں نے ایک بات سیکھی, آج میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں, پلیز شیئر دس خیر. یہ خیر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, سوشل میڈیا پہ کریں, گھر جائیں اسٹیٹس پہ یہ ڈالیں آج میں نے قرآن کلاس سے 3 باتیں سیکھی ہیں, 1 2 3, میں بھی پتہ نہیں کون سا بندہ سیکھ جائے. آپ کو پتہ ہے, آخری بات کرتا ہوں, ایک بھائی تھے امریکن ریورٹ بھائی تھے. یہ شروع کی بات کر رہا ہوں جب فیس بک نیا تھا, میں خود بھی اس ٹائم پہ دین پہ نیا آیا ہوا تھا. تو ان بیچارے کے نا میرے خیال ہے ٹوٹل فرینڈز ہوں گے 16 فرینڈز, دیٹس اٹ. لیکن وہ بھائی جو ہیں وہ اتنا اچھا کانٹینٹ شیئر کرتے تھے, پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے ویڈیوز لے کے آتے تھے, کہاں سے وہ سٹیٹسز لگاتے تھے. اور یقین کریں ان کے سٹیٹس پہ کبھی کبھار اکثر کوئی لائک نہیں ہوتا تھا, کوئی کامنٹ. ہیں ٹوٹل 16 فرینڈ ہیں, 16 میں سے بھی اکثر سو رہے ہیں. اور میں بھی ایک تھا, میری ان سے کہیں کسی چیٹ پلیٹ فارم پہ بات ہوئی تھی, تو غلطی سے ہماری سلام دعا ہو گئی, میں نے بات کی, میں نے کہا ماشاء اللہ ریورٹ بردر ہیں, امریکن تھے, اسلام قبول کیا, سلام دعا ہوئی, انہوں نے مجھے بھی فیس بک پہ ایڈ کر لیا. 16واں فرینڈ میں تھا ان کا. آپ یقین کرو میں نے جتنا ان کے کانٹینٹ سے فائدہ اٹھایا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے سارے لیکچرز اپنے انہی کے کانٹینٹ سے اٹھائے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بھائی رات کو سوتے ہوں گے نا بستر میں, وہ رات کو سوتے ہوں گے, وہ اجر کما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا سارا کانٹینٹ میں لوگوں میں پھیلا رہا ہوں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اردو زبان بولتے بھی نہیں ہیں, اور میں لیکچر پہ لیکچر دے رہا ہوں, انہی کے کانٹینٹ سے لیکچر دے رہا ہوں, لیکچر پہ لیکچر دے رہا ہوں. وہ بندہ سو رہا ہے اور اجر کا ریکارڈ اس کا ٹک 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 میٹر چلتا جا رہا ہے, کیونکہ اس نے کچھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا یہ سوچ کے کہ میرا کام اذان دینا ہے, اللہ کا کام ہے بندے آئیں یا نہ آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا, اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب اذان دے. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میں صحرا کے بیچ میں یہاں کس کو بلا رہا ہوں. اللہ نے کہا, تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذان تم دو, بندے میں بھیجوں گا. آج تک بندے کعبہ میں آ رہے ہیں نا,
اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اذان تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اذان دی تھی، آج تک وہ سارا اجر ابراہیم علیہ السلام کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، نیکی کرنے میں نا انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیئر دس خیر ود پیپل، یو ڈونٹ نو کہ کون آپ کی خیر سے فائدہ اٹھائے۔ امام ابو حنیفہ کو سب جانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں امام ابو حنیفہ کے ٹیچر کون تھے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے، امام الغزالی رحمہ اللہ، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ یہ کس سے انسپائر ہوئے ہیں؟ انہوں نے کس کا کانٹینٹ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ان کو قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن جتنا اجر امام الغزالی کما گئے، امام ابو حنیفہ کما گئے، اس سارا اجر جو ہے ان کے اساتذہ کے پاس گیا، یا جس نے بھی ان سے خیر کی بات شیئر کی تھی۔ تو جب فرشتے اوپر سے گزرتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو وہ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں آپ سے، وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ بھائی، خود اپنے مرضی سے یہاں کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ابھی ہوتا تو یہ سینٹورس میں بیٹھے ہوتے، ابھی ہوتا تو صفا گولڈ مال میں ہوتے، ابھی ہوتا کسی اور بازار میں بیٹھے کافی پی رہے ہوتے، لیکن یہ سارے بندے اللہ کے یہاں آ کے بیٹھ کے جمع ہو گئے۔ تو وہ بڑے حیران بھی ہوتے ہیں، امپریس بھی ہوتے ہیں کہ خود اپنی مرضی سے یہ لوگ آئے ہیں۔ حالانکہ فرشتے تو آپ کو پتہ نا، وہ تو عبادت ہی کریں گے اللہ کی، اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ان کا، لیکن وہ آپ سے امپریس ہوتے ہیں کہ یہ خود اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور پھر جب یہ محفل برخاست ہوتی ہے، محفل ختم ہوتی ہے، تو وہ فوراً سے اڑ کے واپس جاتے ہیں اللہ میاں کے پاس، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تو بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اس نے کوئی بڑی امیزنگ سی چیز دیکھی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، بڑے ایکسائٹڈلی بتاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، ہم نے بڑی امیزنگ چیز دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں یا اللہ، تیرے بندے تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ سارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، کیا مانگ رہے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا کہ چلو بتاؤ کیا مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ، وہ تیرے سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، انہوں نے تو نہیں دیکھا جہنم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اگر وہ جہنم اپنے آنکھ سے دیکھ لیں تو وہ تو ہر وقت بس جہنم سے پناہ ہی مانگتے رہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ہر وقت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ، تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے؟ کہتے ہیں جی۔ کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، انہوں نے تو جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنت دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ، اگر وہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں نا، پھر تو وہ خواہش کریں کہ ان کا ہر لمحہ جنت کے لیے سوال کرنے میں گزر جائے، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ۔ بس اگر وہ ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے جنت کے نظارے دیکھ لیں کہ جنت میں کیا ہے، وہ کچھ اور نہ مانگے سوائے جنت کے۔ وہ کہ یا اللہ بس جنت دے دے، بس جنت دے دے، کسی طرح سے مجھے بس جنت میں گھسا دے یا اللہ۔ بس ہر وقت یہ دعا مانگے، اپنی صحت کے سوال کرنے چھوڑ دیں، اپنی دولت کے سوال کرنے چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچوں کے سوال کرنے چھوڑ دیں، صرف کہ یا اللہ بس جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ اگر بس ان کو جنت کا ایک نظارہ کرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ تیری تعریف کر رہے تھے، بالکل صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں یا اللہ تیری تعریف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میری تعریف کر رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ، وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے پکار رہے تھے، تیری عظمتیں، تیری شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرنے والا ہے، اور تمام خوبصورتی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں جب لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے نا، تو ان کے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے پیارے رب کو دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یا اللہ، اگر وہ تجھے دیکھ لینا ایک دفعہ، وہ خواہش کریں کہ ان کا ہر سانس تیری تعریف میں نکلے،
ہر سانس تیری تعریف میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب فرشتے جو ہیں وہ ایک اور معصومانہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں سارے معاف ہو گئے، جتنے لوگ اس گیدرنگ میں آئے تھے سارے معاف، لیکن یا اللہ کچھ لوگ اس گیدرنگ میں ایسے بھی تھے جو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، جن کے ماں باپ ان کو گھسیٹ کے لے کے آئے تھے، یا وہ اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کے لے کے آئے تھے، کوئی بہن تھی جو اپنے بھائی کو کھینچ کے لائی تھی کہ تم نے جانا ہی جانا ہے، یا کوئی بھائی تھا جو اپنی بہن کو لے کر آیا تھا کہ تم نے یہ ایونٹ ضرور اٹینڈ کرنا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے یا اللہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، ان کے بارے میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو بھی بخش دیا، ان کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ اور آج اگر لیلۃ القدر ہے تو فرشتوں کا نزول تو ویسے ہی ہو رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ ساتھ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین، یہ وہ فرشتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے تھے، وہ بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جبریل امین ہمارے کو نکال کے اپنا نام ڈال دیں اس میں۔ جبریل امین وہ فرشتے جو نبی کے پاس وحی لاتے تھے، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باقی فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر یا اس بندی پر رحم فرما، اسے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نیک حاجات پوری فرما، آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے کسی طریقے سے بھی، الحمدللہ وہ اس کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس بات کو کبھی بھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ جب بھی آپ کسی ایسی گیدرنگ میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تو اس گیدرنگ کے اندر ہونے کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیتا ہے کہ ہم لوگ ایک کلیکٹیو کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور ہے، غفار ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ الودود بھی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اب یہ 3 مختلف لوگ ہیں جن کی میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، جو کہ صحیح حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں آتا ہے اور بہت گناہ گار تھا وہ، اور اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، اس کا ڈیٹیل میں حساب کتاب شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، جس کی ہماری زبان میں کہتے ہیں جس کا آڈٹ شروع ہو گیا نا، وہ برباد ہو گیا۔ جس کا آڈٹ شروع ہو گیا، جس کی ایک ایک کتاب کھول کے ایک ایک چیز کے اوپر ویریفیکیشن شروع ہو گئی، وہ گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان ہو، ایزی اکاؤنٹ ہو ہمارا۔ جس کا حساب ڈیٹیل میں شروع ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ اب یہ بندہ قیامت کے دن جاتا ہے، یہ پہلی کیٹیگری کا ہے، یہ قیامت کے دن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال کھولتے ہیں، تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ یہ والا کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ ڈیٹ، ٹائم، لوکیشن، ایوری تھنگ از مینشنڈ۔ وہ کہتا ہے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو جس کا حساب شروع ہوتا ہے تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ جسٹس کرے گا اس کے ساتھ۔ تو نے کیا تھا، یہ سارے کام کیے تھے، اب تو جہنم میں جا۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے، جو اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا، اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے اور جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے اس کو۔ دوسری کیٹیگری کا وہ شخص ہے جو کہ گناہ گار تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور غفار ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ گناہ بھی کرتا رہا، بیچ میں توبہ بھی کرتا رہا۔ یہ قیامت کے دن آتا ہے، اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ قیامت کے دن آتا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب سارے لوگ کھڑے ہیں، سب لوگوں کے سامنے ہی جو کورٹ روم ہے نا اس میں سارے لوگ موجود ہیں، ایک ایک کر کے بندہ آتا ہے فردن فردن، لیکن تمام لوگ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے ڈیٹیل نہیں بتاتے لیکن کچھ گناہ موٹے موٹے بیان کرتے ہیں۔ کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کیا تھا، سر جھکا دیتا ہے، شرمندہ ہو گیا۔ یہ گناہ کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ یہ گناہ بھی کیا تھا؟ جی اللہ کیا تھا۔ یہ گناہ بھی کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ سب کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے، سب کے سامنے۔ اس کے ماں باپ وہاں کھڑے ہیں، اس کے اساتذہ وہاں کھڑے ہیں، اس کے دوست وہاں کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، اور بتا جا رہا یہ گناہ تو نے کیا تھا نا؟ جی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تو نے توبہ بھی کی تھی میرے سے؟ کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی تھی، میں نے توبہ کی تھی، میں نے استغفار کیا تھا، میں نے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیری توبہ قبول کر لی تھی اور آج میں تیرے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کر رہا ہوں بلکہ تیرے تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، یا اللہ
میرے تمام گناہ معاف, یہ جو گناہ تو یہ سارے گناہ معاف, اور یہ الٹا نیکیوں میں بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آج یہ اصول تیرے ساتھ ہے. تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے رجسٹر لے کے آؤ میرے گناہوں کے, ابھی تو گناہ شروع بھی نہیں ہوئے. یعنی ابھی 2 منٹ پہلے جو بیچارہ ندامت میں سر جھکائے کھڑا تھا, وہ اب تھوڑا سا پھنے خواہ ہو گیا. کہہ رہا ہے سارے رجسٹر لے کے آؤ, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, سارے رجسٹر باہر نکالو, میرے جتنے بھی گناہ نکالو. آج تو فارمولا ڈفرنٹ ہو گیا. آج تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہوں, تو سارے گناہ نکالو, چھپاتے کیوں ہو, نکالو میرے سارے گناہ, کیونکہ آج فارمولا اور اصول یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے. اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اس بات پر کہ یہ میرا بندہ ابھی 2 منٹ پہلے ندامت محسوس کر رہا تھا, شرمندہ ہوا تھا, اس کو دل چاہتا تھا میں کہیں ڈوب جاؤں, لیکن اب جو ہے ایک دم سے خوش ہو گیا, اور یعنی اب کہہ رہا ہے کہ سارے گناہ سامنے لے کے آؤ میرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنا رہے تھے, آپ کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ آ گئی. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کر دے, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لے. لیکن اس میں تھوڑا سا امبیرسمنٹ کا اسپیکٹ ضرور ہے کہ آپ کے گناہ سب کے سامنے ایڈورٹائز ہوئے ہیں, آپ کے گناہ سب کے سامنے پتہ تو چل کے, ٹھیک ہے معاف ہو گئے, نیکیوں میں بدل کے, الحمدللہ جنت الفردوس انٹر کرو انشاءاللہ. لیکن پھر بھی ایک اسپیکٹ اس میں ہے. لیکن پھر کچھ لوگ اللہ کے تیسری کیٹیگری والے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ جو جہنم میں گیا سیدھا, دوسرا وہ جس کو معاف کر دیا گیا لیکن پہلے گناہ بتائے گئے, اور پھر تیسری کیٹیگری والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے تھے, اللہم انک عفو. العفو کا مطلب ہے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینے والا, گناہوں کو اریز کر دینے والا, گناہوں کو لوگوں کی میموری سے بھی غائب کر دینے والا, حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں یاد اس نے یہ کیا تھا. تو یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا. اللہ کے پاس اس کا پورا نامہ اعمال ہے, اور یقیناً اس نامہ اعمال میں گناہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج تیرے سے کوئی سوال ہی نہیں ہے, جا جنت میں چلا جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آ میرے نیک لوگوں کی صحبت میں داخل ہو جا, آج جنت میں داخل ہو جا. کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے, اور اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کو اسی دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو العفو ہے, تو گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا ہے, تجھے یہ کام کرنا پسند بھی ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میرے سارے گناہ ایسے مٹا دے جیسے میں نے کیے ہی نہیں تھے, ایسے میرے گناہوں کو دھو دے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھے, اور مجھے بس ایک نظر جب تو مجھے دیکھے بس یہ کہہ دے کہ جنت میں داخل ہو جا, آج تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے. مجھے میرے ماں باپ کے سامنے امبیرس نہ کرنا یا اللہ, یا اللہ مجھے میرے اساتذہ کے سامنے امبیرس نہ کرنا, یا اللہ مجھے میرے دوستوں کے سامنے, میرے کولیگز کے سامنے, میرے بچوں کے سامنے, میری فیملی کے سامنے امبیرس نہ کرنا. بس ایک دفعہ میری شکل دے کے کہہ دینا جنت میں داخل ہو جا, آج تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان طاق راتوں میں پکارتے تھے, خاص طور پہ لیلۃ القدر میں. تو الحمدللہ میری اپنے لیے بھی دعا ہے اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.